Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainers and Business Coach. हमारा आज का टॉपिक है एनिमीज ऑफ सक्सेस, यानी दुश्मनान सक्सेस, तरक्की के दुश्मन. हम बहुत सारी आदतें ऐसे अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी तरक्की होती नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ते. हम अपने पैरों के अंदर कुछ बेड़ियां बांध लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये हमारी तरक्की से रुक रही है. सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है वो परफेक्शनिज्म है. हम कहते हैं हम परफेक्ट हो जाएं, हम हर तरह से बेहतर हो जाएं, हम उसके लिए कहते कि ज़रा सी भी इसके अंदर कोई गलती ना हो. एक लेटर अगर 1 घंटे में बनता है तो 10 घंटे में उससे 10 गुना बेहतर नहीं बनेगा. हम अननेसेसरी टाइम ज़ाय करते हैं और उसके अंदर बार बार हर चीज़ को हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम ना तो मशीन हैं, ना हम ऑटोमेटिक चीज़ है, ना हम कोई सांचा है कि उससे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगी. थोड़ी बहुत कमी होगी और उसमें कोई मसला नहीं होता. तो हम इसके अंदर हमेशा ये कोशिश करें कि हम जो है बेहतर काम करने की कोशिश करें, लेकिन परफेक्ट ना बनने की कोशिश करें. और फिर लोग भी हमारे कहते हैं यार ये इससे बंदा तो ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, तो बड़ा परफेक्ट दिखता. और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमें जो टीम वर्क है उसके अंदर प्रॉब्लम होता है. हम हर एक की चीज़ के अंदर जो है वो कीड़े निकालते हैं. फिर इसके अंदर एक फियर ऑफ फेलुअर होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कहीं ऐसा ना करते, हम वैसा ना कर. वो कहते हैं ना कि हम इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. हमें एक खौफ रहता है, हम हर चीज़ को अवॉइड कर रहे थे. हम कोई काम शुरू ही नहीं कर रहे होते कि कहीं गलत ना हो जाए, कोई ख़राबी ना हो जाए. अब इसके अंदर फियर का मतलब क्या है? FEAR. F का मतलब है फॉल्स, E का मतलब है एक्सपेक्टेशन, A का मतलब है अपीयरिंग, R का मतलब है रियल. यानी जो गलत ख्यालात हैं वो हमें ऐसे लगते हैं ये सही होगा, हम एक हवेला बना लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये इसी तरह से सारा कुछ ठीक हो जाएगा. तो ये एक हमारी गलती होती है. उसके बाद फिर एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी तजब्जुब. हम तजब्जुब का शिकार होते हैं और हम सोचते हैं कि हम अभी बड़े नहीं हुए, हमसे गलती हो सकती है, अभी तो हमारा तजुर्बा नहीं है, हमें तो कुछ और थोड़ा तजुर्बा सीख लेना चाहिए, हमारी सेहत अच्छी नहीं है. और हम तजब्जुब का शिकार रहते हैं और हमको काम को शुरू ही नहीं करते. और अक्सर बच्चे भी एग्ज़ाम का जो है अपना काम शुरू नहीं करते, अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करते, उसके बाद वो प्रॉब्लम होता. फिर वैलिडेशन ऑफ अदर पीपल, कि वो क्या कहेगा, हम उसके चक्कर में रहते हैं. अगर हमने ये छोटा सा काम कर लिया तो वो क्या कहेगा, हमारा ख़ानदान क्या कहेगा, हमारा रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा. क्या हमारे ख़र्चे और हमारी ज़रूरियात और हमारे मसले ख़ानदान पे करता है? नहीं करता. तो हम क्यों उसके फ़िक्र करें कि हमें वो फलाना क्या कहेगा, कि हम ये ठेले पे काम करेंगे, खोखे पे काम करेंगे, या हम कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो कोई क्या कहेगा. जितनी भी बिजनेस एम्पायर बनी है, साइकिल से, ठेले से, खोखे से, जितनी बिजनेस एम्पायर बनी है वो बहुत हम्बल स्टार्ट से बनी है. तो ये मत सोचें कि कोई क्या कहेगा, आपको कोई अभी कुछ भी कहता रहे, जब आप कुछ बन जाएंगे तो सब कुछ वो कहेंगे. आप स्केल अप कीजिए ना अपने काम को. फिर एक और मसला आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन. आप में डिसिप्लिन नहीं होता, आप अपना ऑर्गेनाइज नहीं होते, आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखते, आप अपने चीज़ों को सही नहीं रखते, आप ढूंढने के अंदर वक्त लगा लेते हो, आप वक्त की पाबंदी नहीं करते और आप उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है और आप जो है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से जो है वो आप प्रॉब्लम करते. और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम क्या होता है हमारा तरक्की के अंदर, कि हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं. हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं कि हमने क्या काम कैसे करना. हम दिमाग से अपनी चीज़ों को डिसाइड नहीं करते, हम अपने इमोशंस को डिसाइड कर. देखिए रेड सिग्नल तो हमारी लाइफ में आना ही आना है, किसी ना किसी वजह से आना है. कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई मसला आना ही आना है हमारी ज़िंदगी के अंदर. हम उसे सुकून से अगर सॉल्व करेंगे, हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे तो होगा. फ़र्ज़ कीजिए कि आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, आप तैयार हो के नाश्ते के लिए बैठे और आपकी बेटी ने जो है ना आपके ऊपर चाय फेंक दी.
اب آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور غصے کے اندر وہ اسے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد غصے سے آپ چلے گئے، آفس چلے گئے، رستے میں بھی لڑتے جھگڑتے جا رہے ہیں، ٹریفک پہ بھی گالیاں دے رہے ہیں کہ کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، آفس پہنچے تو پتہ لگا جی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تو آپ بھول ہی گئے، جس کی آج میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا وہ تو آپ لائے نہیں، اس کے ڈاکومنٹ تو لائے نہیں، اور آپ کا سارا دن جو ہے لڑتے جھگڑتے نکلتا ہے، گھر آتے آتے آپ لڑتے جھگڑتے نکلتے ہو، گھر آتے ہو تو سب کا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے، آپ کا گھر کا مال پتہ لگتا ہے بچی اسکول نہیں گئی آج، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی سب ڈسٹرب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج پتہ نہیں واپسی میں کیا ہوگا، صبح اتنا تماشا بنا ہے، شام کو اتنا تماشا ہو جائے۔ رسپانس کیسے دینا ہے آپ نے؟ آپ کے اوپر چائے گر گئی، آپ جائیے کپڑے بدلیے، خاموشی سے سکون سے بیٹھیے، ناشتہ کیجیے، اور اس کے بعد 5-10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں آفس کو کال کر دیجیے کہ میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سکون سے رہیے، آپ ہیپیزڈ وے کے اندر نہیں کیجیے۔ تو آپ اس کے اندر یہ جو ہے نا آپ کے ایموشنز ڈیسائیڈ نہ کریں، آپ کے ایموشنز ڈیسائیڈ نہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دشمن ہے آپ کی ترقی کا، وہ ہے لوکنگ آن گول اینڈ ناٹ آن دا وے ٹو اچیو اٹ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے سوچا اور آپ امیر ہو گئے، تھنک اینڈ گرو رچ، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پلان کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے یہ گول کیسے اچیو کرنا ہے، اس راستے کو آپ کو چننا ہوگا۔ وہ جب تک وہ راستہ صحیح نہیں چنیں گے آپ کو وہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کا مسئلہ رہے گا۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ گول تو سیٹ کریں، آپ وہ گول حاصل کیسے کرنا ہے اس کو دیکھیں کہ کیا تدابیر کرنی ہے، کیا اسٹریٹجیز بنانی ہے، کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے، کیا کیا عمل کرنا ہے۔ پھر ایک اوائڈنگ سے ٹو نو، ہم نہ کہنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں کسی نے کہا یار یہ کام کر دینا آفس کے اندر، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے باس نے کہا ہم کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کسی کولیگ نے کہا کرنے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی سبارڈینیٹ کہتا ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمیں نو کہنا آنا چاہیے۔ ہمیں باس اگر کوئی کہتا ہے تو ان کو بتایا جائے کہ میں آلریڈی یہ کام کر رہا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ فلانے کو یہ کام دے دے، میں اس سے کوارڈینیٹ کر لوں گا، کام ہو جائے۔ اگر آپ کا دوست یا سبارڈینیٹ یا کولیگ اگر کوئی کام کہتا ہے تو آپ بتا دیں آلریڈی یہ کام ہے اور اس کی یہ ڈیٹ ہے، یہ کام کر کے پھر میں کر سکتا ہوں یہ کام، یا فی الحال اگر دوسرے کو دے دو تو آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے لیک آف کانفیڈنس، آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یار مجھ سے پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کانفیڈنس کے اندر وہ لیک کرتے ہیں۔ جو ہینری فورڈ تھا، جس کو ہم بابا آٹوموبائل کہتے ہیں، اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر شخص کا اپنے بارے میں جو خیال ہوتا ہے اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کر لوں گا، تو کر لیتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو وہ نہیں کرے۔ تو آپ کا کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کام کے اندر کہیں بھی ترقی کرنے کے لیے، کہیں بھی دوڑ لگانے کے لیے، کہیں بھی آگے جد و جہد کرنے کے لیے آپ کے پاس کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے، ترقی نہیں کر سکو۔ تو کانفیڈنس آپ کے اندر جو ہے آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آپ کی دشمنی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر جو بیڈ لسننگ ہیبٹس ہیں، ہمیں سارا دن فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ فیصلوں کے لیے کیا ہے؟ جب ڈیٹا ہمارے پاس صحیح ہوگا، ہمارے پاس جب ڈیٹا صحیح ہوگا تبھی ہم کریں گے نا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈیٹے کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم کسی کی بات صحیح طریقے سے سن ہی رہے ہیں، سکون سے سن ہی نہیں رہے، اور جلدی سے ہم جمپ کرتے ہیں فیصلوں کے اوپر، تو وہ غلط چیز ہے، اس سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں۔ پھر لیک آف ڈیلیگیشن، ہم چیزوں کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو میں خود ہی کر لوں گا، میں اس وقت کیا کرے گا، یہ بندہ تو صحیح کام ہی نہیں کر سکتا اور میں بہت اچھا کر لوں گا۔ تو ہم 80% وہ کام کرتے ہیں جس سے 20% ریزلٹس آتے ہیں، تو ہم وہ دوسروں کو ڈیلیگیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، آپ فیکٹری کے آنر ہیں، اور آپ اس کے اندر مہینے کا 1 لاکھ روپے جو ہے وہ کما سکتے ہیں ایک فیکٹری سے، اور اگر آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کریں گے تو وہ 80% تو کرے گا نا، 80,000 تو کما کے دے گا نا اگر آپ اس کو دیں گے۔ اگر آپ ایسی 5 چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں چلا لیتے ہیں جس سے آپ کو 5 لاکھ کا پروفٹ ہونا چاہیے، اگر خود چلائیں 80% کا مطلب یہ ہوا 4 لاکھ کریں۔ آپ ایک ہی فیکٹری کو لگے رہیں گے تو آپ 1 لاکھ کمائیں گے نا، ایسے 5 فیکٹریاں اگر 80%
کہ اس کے اوپر بھی چلیں گی ایفیشنسی کے اوپر تو آپ 4 لاکھ روپے کما لو گے. پھر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ جو ہے پہلے کیا کام کرنا ہے پھر کیا کام کرنا ہے. ہم پرائرٹی دے ہی نہیں پاتے, پرائرٹی کو ہم کر ہی نہیں پاتے, اس کی وجہ سے بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہے ہماری ترقی کی دشمن جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہیں. ہم سوچتے ہیں کسی طرح شارٹ کٹ ہو جائے, ہم جلد سے جلد امیر ہو جائیں. ہم ان ویڈیوز کی طرف وہ جاتے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں کہ جی آپ 10,000 لگا لیں اور پھر لاکھوں روپے آپ کمائیے اور آپ کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, آپ ایسی چیزوں کو دیں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا. شارٹ کٹ ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کاروبار میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کوئی کھانا بھی پکاتے ہو تو اس کے اندر اگر 1 گھنٹہ اس کو لگنا ہے اور آپ 15 منٹ میں پکا لو گے تو کھانا ٹھیک ہوگا. تو جب آپ چھوٹی سی چیز بھی اگر شارٹ کٹ لیتے ہو تو کیسے آپ کو, تو آپ اپنی زندگی میں اپنے کاروبار کے اندر اگر آپ شارٹ کٹ لوگے تو وہ آپ کیسے کرو گے؟ پھر پور لرننگ اسکلز ہوتی ہیں, آپ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. نہ آپ اپنی غلطیاں سے سیکھتے ہو, نہ آپ اپنے جو ہے سکسیس سے سیکھتے ہو. کوئی کام صحیح ہو گیا تو آپ اس سے نہیں سیکھتے کہ کیوں ہوا ہے. آپ کی لک تھوڑی کا مسئلہ تھا, ہم لک کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہر چیز لک کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لک کچھ نہیں ہوتا, آپ کی جد و جہد ہے, آپ کی محنت ہے اور اس کے اوپر ہوتا. ہم کہتے ہیں اس کی لک اچھی تھی اس لیے اس کے اوپر میری لک ہی خراب ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں اور آپ کا لک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ محنت کرو گے تو آپ چیزوں کو اچیو کرو گے, آپ ترقی حاصل کرو گے. تو یہ بہت سارے مسئلے ہماری زندگی کے اندر جو ہماری ترقی کی راہ کے اندر رکاوٹ ہیں, ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم ترقی کی راہ کے اندر گامزن رہیں. اور اکثر لوگوں کو بہت, آپ دیکھیے جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے. اگر یہ عادت چھوٹ جائے گی تو مزید ترقی کریں گے. تو آپ ان میں دیکھیے اگر آپ کے اندر کوئی بھی اس میں سے عادت ہے جو میں نے عادتیں بتائی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عادت آپ کی ترقی کی دشمن ہے. آپ اس عادت کو دور کیجئے اور جب آپ دور کریں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی. آپ کو اگر 1000 میل بھی جانا ہے تو ایک اسٹیپ سے شروع کریں گے نا, ایک قدم سے شروع کریں گے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ اس طریقے سے فوکس کریں گے اپنی زندگی کے اوپر. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.